السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا درس الحمدللہ تیسرا درس ہونے جا رہا ہے۔ گزشتہ کل ہم نے تعاوض کی ضرورت اہمیت پر گفتگو شروع کی تھی اور چند سطریں آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج اسی کا تتمہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام طلبہ ہمہ گوش سنیں گے اور اس کو ریکارڈ محفوظ اور لکھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ کل ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا عقیدہ اور فکر دونوں پاک ہوں اور دونوں چیزوں میں اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ آج ہماری گفتگو اسی ترتیب سے چل رہی ہے کہ اندرونی طور پر انسان کا نفس اور بیرونی طور پر شیطان نیک کام کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ ان اندرونی اور بیرونی شرور اور فتن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کام شروع کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ کی پناہ میں چلا جائے، اور یہ پناہ تعوذ کے ذریعے حاصل ہوگی۔ مسلمانوں کے دو دشمن ہیں، ظاہری اور باطنی، اندرونی اور بیرونی۔ ظاہری دشمن تو غیروں کی جماعت ہے جس سے انسان کو ہمہ وقت بچنا چاہیے، اور باطنی دشمن شیطان ہے۔ ظاہری دشمن سے مغلوب ہو کر مقتول ہونے والا اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ ظاہری دشمن سے مغلوب ہو کر مقتول ہونے والا اجر کا مستحق ہوتا ہے، اور باطنی دشمن سے مغلوب ہو کر برباد ہونے والا اللہ کی رحمت سے دور اور بڑی سخت آزمائش سے دوچار ہوتا ہے۔ اس لیے باطنی دشمن سے بچنے کے لیے استعاذہ کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ انسان ظاہری دشمن سے کسی حد تک اپنی کوشش کے ذریعے بچ سکتا ہے، لیکن باطنی دشمن سے بہرحال بچنا اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے اور قرآن کریم کے پڑھنے کے موقع پر تو لازماً ضروری ہے کہ ہم باطنی دشمن سے بچنے کی تدبیر کریں، اور وہ ہے تعوذ۔ استعاذہ ایک ایسا جملہ ہے جس سے بندے کا عاجز ہونا اور اللہ تعالیٰ کا قادر مطلق ہونا معلوم ہوتا ہے۔ استعاذہ ایک ایسا جملہ ہے جس سے بندے کا عاجز ہونا اور اللہ تعالیٰ کا قادر مطلق ہونا معلوم ہوتا ہے۔ استعاذہ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ مخلوق کا خالق تک پہنچنے کا بڑا ذریعہ اپنے عجز و انکسار کا اعتراف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کا اقرار ہے۔ استعاذہ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ مخلوق کا خالق تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ اپنے عجز و انکسار کا اعتراف کرنا ہے، اپنی بے بسی کا اعتراف کرنا ہے، اور اللہ کی عظمت اور قدرت کا اقرار کرنا ہے۔
استعاذہ و تسمیہ کے مجموعے میں استعاذہ و تسمیہ دو الگ الگ ہیں. ان دونوں کے مجموع میں فرار عن الشیطان اور تبتل الی اللہ کا مفہوم ہے. فرار عن الشیطان اور تبتل الی اللہ کا مفہوم ہے. تو فرار عن الشیطان کے لیے تعوذ اور قرار فی جناب القدس کے لیے بسم اللہ ہے. استعاذہ اور تسمیہ کے مجموعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب شیطان رجیم سے دور رہے گا تبھی اس کو رحمان الرحیم کے سائے رحمت میں جگہ نصیب ہوگی. تلاوت ایک طاعت ہے، ایک عبادت ہے، اور کسی بھی طاعت اور عبادت کی بجا آوری کے لیے تحفظ من الشیطان کے بغیر ممکن نہیں. کسی بھی طاعت اور عبادت کی بجا آوری تحفظ من الشیطان کے بغیر ممکن نہیں، اور تحفظ کا طریقہ و ذریعہ استعاذہ ہے. تحفظ من الشیطان کا ذریعہ استعاذہ ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا گیا ہے. وہ کہ تقدیم استعاذہ میں یہ ایک حکمت یہ بھی ہے، جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون کے پیش نظر قرآن کریم کا تعلق اہل طہارت سے ہی ہوتا ہے. اور آدمی کی طہارت غفلت عن اللہ اور اشتغال بالدنیا، آدمی کی طہارت غفلت عن اللہ اور اشتغال بالدنیا کی وجہ سے کمزور ہوتی ہے. اس لیے اولا تعوذ کا حکم دیا گیا کہ جب زبان پاک ہوگی تو اب بسم اللہ کے ذریعے قرآن کریم پڑھنا باعث برکت بھی ہوگا، باعث عظمت بھی ہوگا، باعث تقدس بھی ہوگا. یہ چند کلمات ہیں آپ کے استعاذہ کی اہمیت سے متعلق. اب ہم مختصر گفتگو کریں گے کلمات استعاذہ سے متعلق. نصوص میں استعاذہ کے لیے بہت سے کلمات وارد ہوئے ہیں. نصوص میں استعاذہ کے لیے بہت سے کلمات وارد ہوئے ہیں. ان میں سب سے بہتر اور جامع لفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے استعاذہ کے دو اہم کلمے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے استعاذہ کے دو اہم ترین کلمے اعوذ باللہ اور اعوذ بکلمات اللہ، دو کلمات ہیں، اعوذ باللہ اور اعوذ بکلمات اللہ. اللہ کے درمیان اعوذ بکلمات اللہ کے درمیان فرق بتلاتے ہوئے لکھا ہے کہ اول ثانی سے ابلغ و افضل ہے. اول یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ثانی یعنی اعوذ بکلمات اللہ. تو اول ثانی سے ابلغ و افضل ہے، کیونکہ ثانی اعوذ بکلمات اللہ میں نگاہ براہ راست کلمات اللہ پر ہے. اعوذ بکلمات اللہ میں نگاہ براہ راست کس پر ہے؟ بکلمات اللہ پر، بکلمات اللہ پر ہے، اور اللہ پر بالواسطہ ہے. اللہ پر بالواسطہ ہے.
گویا کہ اس میں فرار عن الشیطان کے بعد ابھی کسی درجے اشتغال بالغیر ہے، ابھی کسی درجے اشتغال بالغیر ہے، اور اعوذ باللہ کے اندر براہ راست اشتغال باللہ پایا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ میں اشتغال باللہ برابر پایا جا رہا ہے، اور یہی مطلوب ہے کہ بندہ براہ راست اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ یہی مطلوب ہے کہ شیطان سے بھاگ کر انسان اللہ کی ذات کی طرف بطریق احسن و اکمل متوجہ ہو جائے، بطریق احسن و اکمل متوجہ ہو جائے۔ لفظ اعوذ مشتق ہے عوذن سے، لفظ اعوذ مشتق ہے عوذن سے، اور عوذن کے دو معنی آتے ہیں، عوذن کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک ہے الالتجاء والاستجارہ، الالتجاء والاستجارہ یعنی کہیں پناہ لینا، اور دوسرے معنی ہے اس کے الالتصاق یعنی کسی چیز سے چمٹ جانا۔ لفظ شیطان کے بارے میں دو قول ہیں، اعوذ سے متعلق دو قول اپنے سنے، اور اب لفظ شیطان کے متعلق شیطان کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ شطن سے مشتق ہے، شطن جو بعد اور دوری کے معنی میں آتا ہے، جو بعد اور دوری کے معنی میں آتا ہے۔ شیطان چونکہ رشد و ہدایت سے دور ہے، شیطان چونکہ رشد و ہدایت سے دور ہے، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ ایک یہ معنی ہوئے، اور دوسرے یہ شاطا یشیتو سے مشتق ہے، شاطا یشیتو سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے باطل کے، اس لیے اس کو شیطان سے تعبیر کیا گیا ہے کہ شیطان سراپا باطل ہے۔ یہ دو تعبیریں ہوئی، دو جملے ہوئے، شیطان سے متعلق اور اعوذ سے متعلق بھی کلام ہوا، بکلمات اللہ سے متعلق بھی کلام ہوا۔ یہ مختصر ہم آپ کو مختصر کر کے پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ بآسانی سمجھ بھی سکیں اور کسی خلجان کے شکار بھی نہ ہو۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے تسمیہ کا۔ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اپنے حقیقت سمجھ لی، تو اب اس کے بعد نمبر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہا جاتا ہے۔ اسلام نے ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر، اسلام نے ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ، انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ کی طرف اس طرح پھیر دیا ہے کہ وہ قدم قدم پر حلف برداری اور وفاداری کی تجدید کرتا ہے۔ جب بھی بندہ قرآن کریم پڑھنے بیٹھتا ہے تو لازماً وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ دونوں پڑھتا ہے، اور دونوں پڑھنے کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنی محبت اور وفاداری کے گویا کو تجدید کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ میرا رب وہی ہے، میرا وجود اسی کی وجہ سے ہے، یعنی یہ بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا رب وہی ہے، میرا وجود اسی کی وجہ سے ہے، میرا کوئی کام اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، میرا کوئی کام اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی ایک مخصوص تعلیم نے
اسلام کی ایک مخصوص تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. کیسے؟ اس لیے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نسخہ اکسیر ہے، ایک کامیاب علاج کا نسخہ اکسیر ہے، جس سے تانبے کا ہی نہیں بلکہ خاک کا بھی سونا بنتا ہے. جس سے تانبے کا ہی نہیں بلکہ خاک کا بھی سونا بنتا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی اہم بات حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ شاہی مہر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ یہ شاہی مہر ہے اور دستور ہے کہ جب کوئی چیز حکومت کو پسند آتی ہے تو شاہی مہر لگا کر، جب کوئی چیز حکومت کو پسند آتی ہے تو شاہی مہر لگا کر اس کو خزانے میں جمع کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ چیز ضائع نہ ہو سکے. پس مومن کو حکم دیا گیا، مومن کو حکم دیا گیا کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے تاکہ وہ کام عند اللہ مقبول ہو، پسندیدہ ہو. وہ کام عند اللہ مقبول ہو، پسندیدہ ہو. اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فهو اقطع. کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فهو اقطع، کہ ہر وہ محتم بشان اور اہمیت والا کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا گیا ہو وہ ناقص ہوتا ہے، ناتمام ہوتا ہے اور بے برکتی ہوتا ہے. اب اللہ کی کتاب قرآن کریم پڑھنے کے جیسا عمل، عبادت عمل، طاعت عمل کون سا ہوگا؟ اور پھر اس میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھ سکے یا نہ پڑھے، یقیناً ہماری محرومی ہے. اور اس محرومی کے سبب، اللہ کا نام نہ لینے کے سبب، ہمیں ہماری تلاوت میں، ہمارے ترجمے میں، ہمارے تدبر میں، ہمارے غور و فکر میں توجہ بھی نہیں ہوگی اور دل بھی نہیں لگے گا اور اندر کا جذبہ بھی کام نہیں کرے گا. اس لیے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اہم اور پتے کی بات فرمائی کہ بغیر مہر کے خزانے میں کوئی چیز جمع نہیں کی جاتی. ایسے ہی اللہ کا کلام پڑھنا ہے، اس کے لیے لازماً ضروری ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کریں اور اس کی طرف توجہ دیں. اور جتنا ہم اس میں توجہ دیں گے اور اہتمام کریں گے، تعوذ اور تسمیہ کا، تعوذ اور تسمیہ کا، اور اس اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے تو تعوذ پڑھتے ہوئے فکری طور پر، عملی طور پر انسان شیطان سے دور ہوگا، اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے انسان فکری اور عملی طور پر اللہ کے قریب تر آنے کی کوشش کرے گا. اور جب اللہ کے قریب آئے گا اور کلام اللہ پڑھنے کی کوشش کرے گا، پڑھتا رہے گا، تو یقیناً اس کا دل اس کی طرف مائل ہوگا، اس کی توجہ اللہ کے کلام کی طرف ہوگی اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی ہر طرح سے کوشش کرے گا. اور جب ہر طرح سے کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا.